روم میں داخل ہوتے ہی نظریں اسٹریچر پر لیٹی عرصہ پر گئیں۔ بائیں ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی پیوست تھی، سر پر پٹی بندھی تھی، نچلا ہونٹ بری طرح سوجا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے بری طرح کچل دیا ہو۔ گال پر انگلیوں کے نشان اب واضح نظر آ رہے تھے، مطلب اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس شخص نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ گال پر گرم سیال محسوس کرتے اس نے اپنے گال کو چھوا۔ آنسو تو کیا، وہ رو رہا تھا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کھلتی ہوئی رنگت، کالی آنکھوں اور کالے گھنگھریالے لمبے بالوں والی سامنے اسٹریچر پر بے سود لیٹی وہ لڑکی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اپنی آواز صرف وہ خود ہی سن سکا۔ نرمی سے اس کے سر پر لگے ہوئے زخم پر ہاتھ پھیرا، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی وہ ماتھے پر شکن ڈالے آنکھیں کھولنے لگی۔ وہ فوراً اس سے کچھ دور ہوا، کوئی بھروسہ نہیں تھا، اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اٹس اوکے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ فرحان اچھل پڑا، اس کی آنکھیں تو بند تھیں، اس کی سرگوشی نما آواز بھی سن چکی تھی۔ اس کی حالت پر وہ غیر محسوس سا مسکرائی۔ وہ تو اس کا لمس اپنے زخم پر محسوس کرتے ہی اٹھ گئی تھی۔ جو بھی ہوا وہ غیر ارادی عمل تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو وہ اس سے شکوہ کیسا کرتی؟ ہاتھ کہاں ہیں؟ ہونٹ میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے وہ بہت آہستہ بول رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے بالکل، تم پلیز لیٹی رہو۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھ کر وہ سرعت سے اس کے قریب آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے دیکھنا ہے اسے۔ وہ تکلیف سے لب نیچے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ میری بھابھی کے پاس ہے، سو رہا ہے، فیڈر بھی دے دیا ہے افسانے سے۔ سر جھکائے بات کر رہا تھا وہ اس سے، شاید وہ خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا، کسی حد تک وہ تھا بھی۔ عرصہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، انفیکٹ میں جانتا بھی نہیں یہ کیسے ہوا۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ اس کے نزدیک رکھی چھوٹی سی اسٹول نما چیئر کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے تو جانتے نہ فرحان، آپ تو اپنے غصے میں مجھے پیچھے چھوڑ کر چلتی ہیں۔ آج میں نے آپ کی سرکشی سن لی، آپ میری پکار نہیں سن سکے۔ مجھ سے شادی کا خیال ذہن سے نکال دیں پلیز۔ میں لاکھ کمزور سہی اتنی بے بس ہرگز نہیں ہوں کہ ہمدردی میں مجھے یا میرے بچے کو اپنائے۔ بعد میں لوگوں کی باتوں پر بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاؤں گی فرحان۔ مجھ سے شادی کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو، آپ بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، مجھ جیسی نہیں۔ تکلیف کی وجہ سے وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت اس کی نظروں سے محفوظ نہیں تھی، مطلب اسے اتنی باتیں سنا کر وہ سکون سے بھی وہ بھی نہیں تھا۔ ہو گیا تمہارا یا باقی ہے؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ کرب سے بولا۔ اس کی حالت سختی کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ یہ لڑکی ڈھیٹوں کی سردار ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں بہتر جانتا ہوں میں عام سطحی سوچ کا مالک مرد نہیں ہوں عرصہ، میری آنکھوں میں دیکھو، تم بہت خاص ہو، تم فرحان مرتضیٰ کی محبت ہو، تم سے نکاح کی وجہ محبت ہے، پسندیدگی ہے، ہمدردی نہیں، تو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں لوگوں کی باتوں میں آ جانے والا کمزور مرد نہیں ہوں عرصہ، میں اپنی محبت کی بھی حفاظت کر سکتا ہوں اور عزت کی بھی۔ فرحان مرتضیٰ کی بات پر محبت کبھی عام نہیں ہو سکتی عرصہ، تم منفرد ہو، سب سے الگ، بہت خاص۔ وہ محصور سے اسے سن رہی تھی، اتنی محبت اس نے کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ جو سامنے بیٹھے شخص اس سے محبت کرتا تھا، بے پناہ محبت، اس کی حالت بتا رہی تھی، اس کی تکلیف میں وہ کس حال میں رہا تھا۔ کسی اور کی اولاد کو پالنا چھوٹی بات نہیں ہے فرحان، میں ہاتھ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی۔ ہاتھ میرا بیٹا ہے عرصہ، وہ تمہاری اولاد ہے، وہ میری اولاد بن کر رہے گا، تم ایک موقع تو دے سکتی ہو۔ ہاتھ میرا بیٹا ہوگا۔ آپ میرے باسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے فرحان، ایک کمزور سا احتجاج کیا، لہجے میں پہلے سی مضبوطی نہیں تھی۔ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے ماضی کے بارے میں جاننے کی نہ مجھے ضرورت ہے نہ خواہش۔ اس کی آنکھوں میں نظریں گڑائے جواب دیا، وہ شخص شوہر تھا میرا، وہ نہیں بھی بتاتی تو وہ جانتا تھا، وہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کا بھی یہاں ذکر کرے ہم۔ میں تو ایک عام سی شکل کی مالک لڑکی ہوں، آپ کس شخص پر واری واری جا رہے ہیں؟ وہ حیران تھی، ایسا کیا تھا اس میں کہ کوئی اس کے لیے اس قدر بے قرار تھا؟ ایک خوشنما ساکس پورے حق سے بتاؤں گا تمہیں، اپنے عمل سے بھی اور لفظوں سے بھی، تمہیں یقین ہو جائے گا، تم فرحان مرتضیٰ کے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو، دنیا کے لیے جینے کی تمہاری خواہش ختم ہو جائے گی، تم صرف میری نظروں کو اچھی لگنے کے لیے جیو گی۔ اس کا ایک لفظ ٹھنڈی فوار بن کر اس پر برس رہا تھا، اس کی روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سنجیدہ اور سخت مزاج لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی نرم تھا۔ بس اب زیادہ بات نہیں کرو، اسٹیچز آئے ہیں، سر پر تکلیف ہوگی، آرام کرو، اسے نیم رضامند دیکھ کر لیٹنے کا اشارہ کرتے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا اس کی وہ جیسے کبھی بھی نہیں لیٹے گی، تو پلیز بار بار یہ نہیں کرو نا۔ نظریں چرا کر اس کے لبوں کی جانب اشارہ کرتے وہ جھنجھلایا، ہاتھ کو لے آئے میرے پاس، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ نکاہت کے باعث آنکھیں بند ہو رہی تھیں، پہلے نرس کو بھیج رہا ہوں، کچھ لگاؤ اس پر، سر میں نے پھاڑا ہے، ہونٹ خود پھاڑ رہی ہے یہ لڑکی۔ اس کے لبوں کی سوجن اور پھر بار بار کھینچنے کی وجہ سے زخم مزید بڑھ رہا تھا، اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس طرح دیکھنا اپنی نگرانی میں نرس سے اس کے سارے زخموں پر
مرہم لگوا کر وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے بیٹھا ریحان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ بھی مسکرا اٹھا۔ اس کے بہت اصرار کے باوجود بھی وہ گھر نہیں گیا تھا۔ فیضی کو کال پر ہی مختصر اغوا کر دیا تھا۔ حفصہ ریحان کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ یوں بھی وہ دونوں ہی اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حفصہ ہاتھ کو گود میں لیے ریحان کے شانے سے لگی بے خبر سو رہی تھی۔ ریحان غلط نہیں کہتا تھا، اس کے بارے میں وہ کہیں بھی سو سکتی تھی۔ عشق کے سال اس کے اور ہاتھ کے گرد صحیح سے لپیٹ کر اس نے اسے اپنے ساڑھ میں لیا۔ وہ ریحان مرتضیٰ تھا، اپنے سے جڑے لوگوں کو تحفظ دینا خوب جانتا تھا۔ اذان کی آواز پر حسب عادت اس کی آنکھ کھلی۔ برابر میں ریبا کو موجود نہیں پا کر وہ سرعت سے اٹھ بیٹھا۔ بیوی میری جان۔ جلدی سے پیروں میں سلپ پر اڑستے وہ دروازے کی جانب لپکا۔ ٹارچر سے لاک دیکھ کر اس نے فکر مند ہوتے کمرے میں ہی ارد گرد دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ ٹراؤزر کو کافی اوپر تک کیے، شرٹ کے آستین جیسے تیسے اوپر کیے، غالباً وضو کر کے نکلی تھی۔ نکاح کے جوڑے والے دوپٹے کو اپنے انداز میں لپیٹ کر جائے نماز بچھائے نماز کی نیت باندھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ایک عمل دیکھتا، چہرے پر طمانینت کا احساس ابھرا تھا۔ اس نے اس پر سختی نہیں کی تھی، محبت سے اپنے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ دھیرے دھیرے نرمی سے وہ نازک پھول جیسی گڑیا سختی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے مردوں جیسے کانوں تک ہاتھ لا کر بلند آواز میں اللہ اکبر پڑھتے دیکھ کر بامشکل امڑ آنے والی ہنسی کا گلا گھوٹا۔ وہ مکمل اسی کی طرح نماز ادا کر رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وضو کرنے کی نیت سے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ وضو کر کے واپس آیا تو وہ دعا کر رہی تھی، اللہ پاک کوکو کو 2 بیبی بوائے اور 2 بیبی گرل دے دے، داجان کو بھی بیبی بوائے اور بیبی گرل دے دے، فرحان بھیا کو بھی بیبی بوائے اور بیبی گرل دے دے۔ وہ حیران سا اسے دیکھتا، اپنی ہنسی کو بمشکل لبوں تلے دبائے مزے سے اپنی بیوی کی دعائیں سنتا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اتنی معصوم دعائیں کرتی وہ بہت سے بہت پیاری لگی تھی۔ اللہ پاک فیضی بیچارے کی بھی شادی کروا دیں۔ اسے کچھ سوچنے کے بعد پھر سے دعا کنٹینیو کی، ہاں اسے 4-5 بیوی دے دیں، آپ کے پاس تو بہت ساری ہیں نا۔ 4-5 بیوی، فیضی تو خوشی سے ہی مر جائے گا۔ حیدر منہ میں بڑبڑایا۔ کتے سے لے کر پائیوں تک کی دعائیں سننے کے بعد بھی اس کا نام نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک حیدر کو نہ ریبا چاہیے، مجھ سے ان کو دے دیں، پر میں تو داجان کا ہوں نا۔ اگلے ہی پل اپنا نام سن کر اسے بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ آپ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہیں بیوی۔ شادی کی رات کہی اپنی بات یاد کرتے ہوئے مسکرایا۔ وہ اس کی باتیں یاد رکھتی تھی۔ اور اب میری باری، اللہ پاک مجھے نہ داجان اور فرحان بھیا اور فیضی، کوکو اور حفصہ چاہیے۔ سب کے ساتھ اپنا نام سن کر وہ کچھ مایوس ہوا، اور حیدر بھی چاہیے، بہت سارے دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ابھی بس زور زور سے سر ہلا کر دعا کرتی۔ اپنی لسٹ ختم ہونے پر چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ نماز پڑھ رہی تھی میری جان۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چوم کر اس کا دوپٹہ ٹھیک طرح سے اس کے چہرے کے گرد لپیٹا۔ اس نے زور زور سے گردن ہلائی، میری جان بہت اچھی بات ہے، بس ایک غلطی تھی، پر لڑکیاں یہ اس طرح نہیں کرتی، پھر سے پڑھ لیں۔ ایسے نرمی سے اس کی غلطی بتاتے اس کے گال سے ہلا کر پوچھا، پر آپ نے بھی کل غلط پڑھا تھا۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی، لڑکیاں اس طرح نہیں پڑھتی نا میری جان، کچھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس نے ایک رکعت ادا کر کے ساتھ ساتھ اسے فرق بھی سمجھایا۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ پھر سے پڑھنے پر راضی ہو گئی۔ اپنی امامت میں اطمینان سے اسے نماز پڑھاتا وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا، اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ، جنت تک ساتھ نبھانے کا وعدہ۔ وہ آہستہ آہستہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں چہرہ گرائے خود کو تکتے پا کر لبوں پر مسکان بکھری۔ جائے نماز فولڈ کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا آگے ہو کر اسے خود سے قریب کیا، زیر لب کچھ پڑھ کر اس کے گرد حصار کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ حیدر کو لگا آس پاس جیسے جلترنگ سے بچ اٹھے ہوں۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر آرام سے اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ اف بیوی یہ کیا کر رہی ہیں یار۔ اس کے اس طرح سر رکھنے پر ریبا نے سٹ پٹا کر پیر پیچھے کیے تھے۔ اس کے اس طرح پیر ہٹانے سے اس کا سر یکدم ٹھنڈے ماربل پر پڑا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں ریبا نے گھوری سے نوازا۔ حیدر نے منہ پھیر لیا۔ اچھا سوری، میں اپنے پیر بچا رہا تھا، آپ کا سر بھاری ہے نا۔ منہ پھلا کر وضاحت دیتی وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں کو ہٹاتی چوٹ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت درد ہوا ہے؟ بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر تکلیف دہ تاثرات چہرے پر سجائے۔ اسے دیکھتے اس بات میں گردن ہلائی۔ اچھا تھوڑا سا لیٹ جائیں۔ اس سے قریب بیٹھ کر اسے گود میں سر رکھنے کا اشارہ کرتی۔ وہ ساتھ ہی ہاتھوں سے تھوڑے سر کا بھی اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کھل کر مسکراتا اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ آنکھیں بند کیے، اس کی نرم پھولوں کو چھوتے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کی محبت کا انداز منفرد تھا، کیونکہ اس کی محبت بھی منفرد تھی۔ میں بھی پڑھوں گا۔ اسے یوں زیر لب پڑھتے دیکھ سے بھی اشتیاق ہوا۔ اپنی انگلیوں میں اس کا لمس محسوس کرتے وہ دھیرے سے بولی تھی، پڑھیں نا میری جان، الحمدللہ پڑھیں۔ آپ کی گود میں سر رکھے اپنے دل کے ٹکڑے کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے آپ کے وجود کی نرمیاں محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا نرم سا لمس محسوس کن قربت سا حسین محسوس ہو رہا ہے۔ میری زبان ہی نہیں، میرا دل، میری آنکھیں، میرا روم روم
اللہ سے تشکر کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ بہترین لفظ میں لا ہی نہیں سکتا آپ کی تعریف میں ربا۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو دل بے اختیار الحمدللہ پکار اٹھتا ہے، اللہ کے آگے سجود میں جھک جاتا ہے۔ آپ کو محسوس کرتا ہوں تو جنت کی نعمتوں سے گواہ ہوتا ہے۔ میرا شکر ادا کرنا فرض ہی نہیں، میرا وجد ہے۔ دل جھوم اٹھتا ہے آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتا ہوں تو نظروں میں محبت کا جوان آباد کیے صدقتا اور سرشار سا کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی سمجھ میں چند ایک باتیں ہی آئیں گی، لیکن اس کی ساری باتیں یاد ضرور رکھے گی۔ یہ اس کا یقین تھا اپنی محبت پر، وہ اس کا لفظ لفظ یاد رکھتی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، وہ آنکھیں پھیلائے بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ کچھ وقت سمجھ آنے پر زور زور سے سر ہلا رہی تھی، تو یہ طے تھا کہ وہ یاد رکھے گی، سمجھے گی کب یہ وقت پر منحصر تھا۔ آنکھیں بند کی اپنی گود میں سوئے ہاتھ کو نرمی سے تھپک رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اسپتال سے آئی تھی۔ آج اس نے اپنی زندگی کا پہلا فیصلہ لیا تھا۔ اس کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو اللہ جانتا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ فرحان مرتضیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی تھی۔ کس حد تک کرتا ہے اس کا اندازہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبت ہونے میں حساب کتاب کیسا ہو، محبت نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عزت کا تحفظ کرے گا، وہ یہ بات خوب جان گئی تھی۔ کل کی پوری رات وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں اسٹریچر پر پڑی اسے اپنے پاس محسوس کر رہی تھی۔ غنودگی میں بھی اس کی نظروں کی تپش وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ تمام رات اس کے کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھا رہا تھا، وقفے وقفے سے اس کے سر پر لگی پٹی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ وہ اس کا درد محسوس کر رہا تھا۔ حد کے بعد اس کی زندگی کا پہلا رشتہ تھا جو ابھی بنا بھی نہیں تھا۔ ساری رات ہاتھ حفصہ کی گود میں تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ مرد اصل میں تحفظ کا نام ہے، محبت اور عزت کا نام ہے، مگر ہاں جب وہ محرم ہو۔ ریحان نے اسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے آگے کا فیصلہ اس پر ہے کہ وہ اس کا ہر فیصلے میں ساتھ دے گا۔ میں آ جاؤں عرصہ؟ حفصہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹی، دروازے پر اس کی اجازت کی منتظر تھی۔ جی، دھیمی آواز میں بول دی وہ سیدھی ہوئی۔ سو گیا ہے چیمپ؟ ہاتھ کو پیار کرتے اس کی گود سے لے کر بیڈ پر لٹا کر وہ خود بھی اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو؟ کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنائیت سے بول رہی تھی۔ عرصہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ملائم سا تاثر تھا، ہر قسم کی بناوٹ سے پاک۔ کرم ہے اللہ کا، گہری سوچ میں ڈوبی اس کی آواز اٹھی تھی۔ عرصہ میں نہیں جانتی تم کن حالات سے گزری ہو، مجھے اندازہ ہے بہت تکلیف دہ حالات ہوں گے وہ جنہوں نے انسانیت پر سے تمہارا اعتبار ختم کر دیا، مگر میں تمہیں آنے والے وقتوں کا یقین ضرور دلا سکتی ہوں۔ میں اس گھر میں بہو نہیں عرصہ، مجھے اس گھر میں اس گھر کے مکینوں نے شہزادیوں جیسے رکھا ہے۔ میرے لہجے میں میرے شوہر کا دیا اعتماد بول رہا ہے۔ مجھے یہاں اتنا مان، اتنی محبت ملی ہے کہ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے شاید یہ میری حیثیت سے بہت زیادہ ہے۔ ریحان اور یہ گھر میرے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے نرمی سے سہلاتی وہ متان سے بول رہی تھی۔ فرحان مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں حفصہ؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ مجھ سے محبت سوچ سمجھ کر ہو جاتی ہے کہ عرصہ؟ اس کے سوال کا جواب حفصہ نے پھر سوال سے دیا۔ میں نہیں جانتی محبت کے بارے میں میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اپنانے کے بعد اگر فرحان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ بار بار ٹوٹ کر جڑنا میرے بس میں نہیں ہے حفصہ۔ وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ حفصہ نے بڑھ کر نرمی سے اسے ساتھ لگایا۔ تم ایک بار انہیں موقع دو، میرا وعدہ ہے تم مایوس نہیں ہوگی۔ میرے بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے، پلیز ان کی محبت کو سمجھ لو۔ ہماری ذات محبت ہے عرصہ، ہم محبت کے سوا کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ مخصوص انداز میں سمجھا رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں والی یہ سنڈریلا حفصہ کو بہت پسند آئی تھی۔ فرحان بھائی آنا چاہ رہے ہیں تم سے ملنے۔ حفصہ نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما اور نفی میں سر ہلاتی سے منع کرنے لگی۔ اس حالت میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں راضی ہوں نکاح کے لیے، میں اپنا بیٹا اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کو خود سے نزدیک کرتی وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہ تو طے ہے وہ ہاتھ کو لینے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ میں اپنا بیٹا اسے نہیں دیکھ سکتی حفصہ، میں مر جاؤں گی ہاتھ کے بغیر۔ آنکھوں سے روانی سے سیل رواں ہوئے تھے۔ باہر جاؤ حفصہ، پیچھے سے فرحان کی آواز سن کر اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ بھائی پلیز آرام سے، روتی ہوئی عرصہ پر ایک نظر ڈال کر وہ فرحان کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ کیا چاہتی ہو عرصہ؟ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر سوجن اتر آئی تھی، ہونٹ اب بھی سوجے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ہاتھ کو اسے نہیں دینا چاہتی، روانی سے گرتے آنسوؤں کے درمیان بولی تھی وہ، اور اس وجہ سے مجھ سے نکاح پر راضی ہو؟ بات سمجھ کر سر ہلاتے وہ بات کی جڑ تک پہنچا تھا۔ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو عرصہ بیبی میں بھی تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا، نہ کرو مجھ سے نکاح، میں ویسے بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا، ہاتھ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ تعصب سے اسے دیکھتا وہ بھی غصے میں بولا تھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر یوں اپنی ذات کی نفی
تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سختی سے لبوں پر رکھے بری طرح سے سک رہی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا چاہ رہی ہے۔ فرحان نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ عرصہ ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ، بے وقوف لڑکی، کیوں خود کی دشمن بنی رہتی ہو؟ کہہ تو دیا ہے نہ کرو مجھ سے شادی، اب کیا چاہ رہی ہو؟ اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر لبوں پر سے ہٹاتا وہ جھنجھلایا تھا۔ اچھا چپ ہو جاؤ، پلیز مجھے بتاؤ کیا چاہ رہی ہو؟ جیسا چاہ رہی ہو وہی ہوگا۔ اسے اب بھی وہی سسکتے دیکھ کو کچھ نرم پڑا تھا۔ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ میں کب چھوڑنا چاہ رہا ہوں تمہیں عرصہ، تم اس قابل تو سمجھو مجھے کہ اپنا بھروسہ سونپ سکوں، مگر اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، ہاتھ کی وجہ سے یا کوئی بھی دوسری وجہ سے نہیں۔ آج شام ہمارا نکاح ہے اور اب بھی اگر تم راضی نہیں ہو تو نکاح خواہ کو انکار کر دینا۔ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ حیدر، میں پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ جو پریشان سا پیشانی مسل رہا تھا اس کی چہکتی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے کالج سے لے کر آیا تھا۔ راستے میں فرحان نے اسے کل سے لے کر آج تک کی ساری کہانی سنانے کے بعد آج شام کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ حیدر کی جان، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کبر سے ریڈ کلر کا ایک مفلر نما اسکارف نکال کر وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں ڈھل رہی تھی۔ اس کے لائق اڑتی اب وہ آرام سے پہن لیا کرتی تھی۔ اس کے ماتھے پر سے بالوں کو ہٹاتے اسے نرمی سے اسے گردن کے گرد اسکارف لپیٹا، دونوں سر کو اچھی طرح پھیلا کر اس کی پیشانی چومی۔ میں یہ بھی پہنوں گا؟ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی وہ شیشے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کے گالوں کو نرمی سے سہلاتے اسے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ لے لوں گا، وہ زور زور سے سر ہلاتی اچک کر لب اس کی تھوڑی پر رکھے تھے۔ اس کے انداز پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ بیوی میری جان، داجان انتظار کر رہے ہوں گے نا؟ نرمی سے اسے کچھ دور کرتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ داجان، یہ تو ریڈی میڈ بیبی ہے۔ فرحان بھیا آپ کی سنڈریلا بیبی لائی ہے۔ وہ فرحان کی گود میں موجود گول مٹول سے ہاتھ کو دیکھ کر تقریباً بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ میرا گڈا میری جان آ گئی۔ اسے دیکھ کر ریحان تو کھل ہی اٹھا تھا۔ داجان، یہ بیبی ہمارے گھر آیا ہے۔ وہ اپنے گھر پر چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بالکل میری جان، اب سے یہ ہمارا بیبی ہے۔ حفصہ نے محبت سے ہاتھ کو پیار کرتے جواب دیا تھا۔ یہ کتنا پیارا ہے، اس کے ہاتھ بھی کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں داجان، اس کا فیس کتنا پیارا ہے۔ اس کے گال چٹا چٹ چومتے وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کے اس طرح کرنے پر ہاتھ بھی کھلکھلا رہا تھا۔ بھیا کو تو واقعی سنڈریلا ہی ملی ہے، یہاں بیوی نہیں مل رہی۔ فرحان بھائی کو بچہ بھی مل گیا۔ فیضی ایک بار اپنی بیوی کا رونا روتے میدان میں اتر آیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، اس کے سر پر سرخ چندری ڈالتے حفصہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ کیسی لگ رہی تھی اس سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اسے بس اس بات سے مطلب تھا کہ اس کا بیٹا اب اس کے پاس رہے گا۔ سفید رنگ کی کلیوں والی فراک کچھ دیر پہلے ہی حفصہ نے اسے دی تھی۔ اتنی اجلت میں اس کے لیے یہی کر سکی تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کسی قسم کا کوئی سنگار کر سکتی۔ ہزاروں وسوسے دل میں لیے کچھ دیر میں اسے اس کے وجود کے اصل حقدار کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت ایک پل کو اس کا دل کانپا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ کا چہرہ نظروں کے سامنے لہرایا۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتی وہ دستخط کر گئی تھی۔ حفصہ نے اسے بھینچ کر گلے لگایا۔ نکاح مبارک مسز فرحان مرتضیٰ۔ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی ابھری۔ فطری سے جھجک تھی یا حیا، لیکن ایک پل کام سے گئی تھی۔ سنڈریلا، میں تمہیں دیکھ لوں؟ ریما آنکھیں پٹپٹاتی گھونگھٹ میں چھپی عرصہ کے سامنے آ بیٹھی۔ سنڈریلا، فرحان زہر لب بڑبڑایا۔ وہ کانپتی ہوئی فرحان سے نزدیک ہوئی تھی۔ ریبا میری جان، ابھی ہم ہاتھ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ حیدر نے نرمی سے اسے عرصہ کے آگے سے اٹھایا۔ فیضی کو اشارہ کرتے وہ ریبا کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ حفصہ بھی ہاتھ کو فرحان کی گود میں ڈالتے کمرے سے نکلی۔ عرصہ، یہ بات میں فرحان کا نہیں آپ کا بھائی بن کر کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہے بیٹے۔ پچھلی تلخیوں کو بھلا کر نئی شروعات کریں۔ ہم آپ کی تکلیف کم نہیں کر سکے بیٹا، لیکن یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے فرحان، عرصہ کی جانب دیکھتے اس نے فرحان سے کہا۔ ریحان کے جانے کے بعد وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر اس نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ سر سے پٹی ہٹ گئی تھی، ٹانکے اب واضح نظر آ رہے تھے، ہونٹ پر اب ہلکی سی نیل تھی۔ ہر قسم کی آرائش سے پاک اس کا سبھی چہرہ فرحان کو دنیا کا سب سے حسین چہرہ لگا تھا۔ اس کے نزدیک ہوتا پورے استحقاق سے اس کے دائیں گال پر ابھر رہے نشان کو لبوں سے چھوا۔ وہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ریلیکس، اپنی حدود جانتا ہوں میں۔ اسے نرمی سے تھامتے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاتھ تھامو میرا اور دکھ سے پرے ان ہرے پانیوں کے سفر پہ چلو جن کی لہروں میں بہتا رہا ہو سکوں۔ ہاتھ تھامو میرا اور زرد ہوتی رتوں میں رنگ بھر دو نئے، رنگ بھی وہ جو کہ بس تیری اور میری آنکھوں کے ملنے پہ
منعکس ہوئے ساتھ آؤ میرے اس جہاں سے پرے، وادی جہاں کے دلکش ہنسی منظروں میں اور وفا کی فضاؤں میں سانسیں بھریں، خود کو حاصل کریں ساتھ آؤ میرے، اور میرے ساتھ مل کر قدم یوں دھرو کہ راستے دل کی صورت دعا گو رہی، تم میرے کان میں دھیمی سرگوشیوں میں محبت کہو، جس کو سن کے میری ہنسی کی کھنک جگ کے ساتوں سروں سے بھی پرکیف ہو، ہاتھ تھامو میرا، ساتھ آؤ میرے، سارے دکھ بھول کر اس جہاں سے پرے ہم محبت کریں، بس محبت کریں۔ آرام کرو تم، کل ملیں گے، ہاتھ کو کچھ دیر میں دے جاؤں گا، ابھی ہم باپ بیٹے کا نکاح کا جشن منانا چاہتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہتے ہاتھ کو ہوا میں اچھالا۔ وہ یوں بھی اس کے پاس کافی خوش رہتا تھا۔ عرصہ نے حیران ہوتے اسے دیکھا، اس کی حیرانی پر کھل کر مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کے نکاح میں اس کے نام ہو گئی تھی، فی الوقت اس کے لیے یہی بہت تھا۔